الزلزال سے لے کر سورۃ الہمز تک ان پر یہ انذار اپنے منطقی انتہا کو بھی پہنچ چکا اور اختتام کو بھی پہنچ چکا۔ بقیہ یہ 10 صورتیں اصل میں سیرت کے مختلف پہلو، ان سیرت کے مختلف پہلوؤں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ایک فضا پیدا ہو گئی مکے میں، ایک طرف مکذبین ہیں، جھٹلا رہے ہیں، نہیں ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے جو محمد کر رہے ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا انا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون، کیا ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور ہمیں پچھلے آباؤ اجداد کو جنہیں مرے کھپے ہوئے بھی سینکڑوں برس بیت گئے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا؟ انہونی بات ہے، نام یہ تو صرف ایک ڈھونس جما رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی ابھی خال ایک دو کر کے جو آپ کے دامن میں آ رہے تھے، ابو بکر آ گئے، علی آ گئے، حضرت خدیجہ آ گئی، حضرت زید آ گئے، پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی آئے جمع ہو گئے، پھر اور آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کشاکش ہے کہ جو اس سرزمین میں شروع ہو چکی۔ اس میں ان دونوں صورتوں میں وہ جو ایک اصول ہے، عربی میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کے جو مخالف اور متضاد چیزیں ہیں ان کے حوالے سے۔ دن کی حقیقت زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے رات کے پس منظر، رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو اس کی حقیقت شاید ہم پر واضح نہ ہوتی، لیکن تضاد سے وضاحت ہوتی ہے تعرف الاشیاء باضدادها، رات کی بھی حقیقت دن کے پس منظر میں نمایاں ہو۔ تو ایک تضاد ہے کردار کا، ایک ہے مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر، آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو ناکام اور خاسر اور نامراد ہے۔ دوسری طرف پہلی سورت سورہ معون، اس میں کردار دکھا دیا گیا جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جو جھٹلاتے ہیں جزا و سزا کو، کیا وہی نہیں ہے کہ جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو اور مساکین کو محتاجوں کو کھانا خود تو کیا کھلائیں گے دوسروں کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے، نمازیں ضائع کرتے، اور جو اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں خواہ وہ نماز کی ہو خواہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہو تو وہ ریاکاری کے لیے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ان کی پستی اخلاق کا عالم یہ ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہیں ان کے ذمہ میں بھی بخیل باتیں ہیں۔ یہ 6 آیات جو ہیں ان میں در حقیقت ان کا کردار دیکھ لو ابو جہل کو، دیکھ لو ولید بن مغیرہ کو، اتنا بڑا رئیس لیکن اس کے اندر یہ اوصاف موجود ہے، دیکھ لو اخنس ابن شریح، دیکھ لو عقبہ ابن ابی معیط کو، یہ ہے تمہارے سامنے کردار۔ اب اس کے حوالے سے اب دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، ان کے خلق عظیم کے تم خود گواہ ہو، ان کو الصادق الامین کا خطاب تم نے خود دیا ہے۔ تو در حقیقت ان 2 صورتوں میں اصلاً جو ہے حضور کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کرنا ہے جو سورۃ الکوثر میں ہے، لیکن پس منظر اس کے لیے تضاد کا پس منظر فراہم کیا گیا، جو رؤوسائے قریش تھے، سرداران قریش تھے، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی دناس، ان کی جو پستی ہے اس کے حوالے۔ اب ان دونوں کے مابین جو نسبت زوجیت کا ایک دوسرا تقاضا ہے، مشابہت کیا ہے، وہ بھی 3 پوائنٹ نوٹ کر لیے۔ سورۃ الکوثر میں فرمایا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کوثر ہے، خیر کثیر، اور ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت بربادی ہے، ان کا انجام ہو۔ پھر یہ کہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے فصل لربک، اور ان کا حال یہ ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ اگر کوئی نماز کے نام سے کوئی شے جو ہے کوئی ٹکرے مارتے بھی ہے تو صرف ریاکاری کے لیے، حقیقت میں تو نماز کو ضائع ہی کر چکے ہیں۔ یہ تقابل ہے، کنٹراسٹ۔ حضور کو حکم دیا جا رہا منحر، اور نحر کا اصل میں پس منظر کیا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کا جو ہمارے ہاں اسٹیپل فوڈ کا تصور ہے کہ وہ گیہوں ہو چاول ہو، ان کے ہاں اصل فوڈ وہ گوشت کھلانا، زیادہ سے زیادہ اونٹ ذبح کرنا، یہ ان کے ہاں گویا کہ جو جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو فیاضی کی سب سے بڑی اونٹ ذبح کرو، گوشت تقسیم کرو۔ اور ان کا حال کیا ہے، لا یحض علی طعام المسکین، وہ مساکین کو کھانا کھلائیں، خود تو کیا کھلائیں دوسروں کو بھی کہنے کے لیے۔ تو یہ تقابل آ گیا 3 اعتبارات سے، اور دونوں کو جوڑنے والی شے یہ کہ یہ کنٹراسٹ ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نمایاں ہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ سابقہ 2 صورتوں کا جو جوڑا تھا ان سے ان کا کیا تھا، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، اس میں در حقیقت یہ یوں سمجھیے
کہ پہلی صورت میں خانہ کعبہ کی عظمت بیان ہے، یہ ہمارا وہ گھر ہے جس کو ہم نے معجزانہ طریق پر بچایا ہے۔ تمہاری اپنی یادداشت ہی کا دور ہے، حضور کا یوم پیدائش 50 دن پہلے جو ہے حضور 50 دن بعد حضور پیدا ہوئے ہیں، اس کی واقعہ فیل کی تو گویا کہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو چشمدید گواہ تھے۔ کتنا بڑا طوفان آیا تھا، 60,000 کا لشکر، یعنی اس زمانے کے حساب سے ان امیجنیبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا لشکر جو کفار کا جمع ہوا تھا مسلمانوں کے سرکوبی کے لیے، وہ 12,000 کا لشکر تھا غزوہ خندق میں، جس میں سب کے سب آ گئے تھے، جنوب سے بھی، شمال سے بھی، مشرق سے بھی، تمام قبائل کی قوت، یہود بھی آ گئے، سب آ گئے اور وہ مارا گیا۔ تصور کیجئے اس سے 5 گنا لشکر 60,000، جس میں ہاتھی جیسی شے بھی موجود، جو اکثر و بیشتر تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی، یہ کیا بلا چلی آ رہی ہے، یہ کوئی شرمن ٹینک ہے یا کیا مصیبت ہے، اس کے مقابلے کا کوئی تصور کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم نے چڑیوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں دے کر ہم نے بھیجا ہے، جنہوں نے بلٹس کا کام کیا، اور بلٹس بھی وہ جو اسٹیرائل نہیں تھے بلکہ انفیکشن پیدا کرنے والے تھے، تعاون کا مرض اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ بھس بن کر جیسے کوئی جانور جو ہے کھانے کے بعد چارہ اور پھر جگالی کرے تو جس میں سے جو کچھ گر جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کی حالت اس پورے لشکر کی ہو کر رہ گئی۔ اکثر و بیشتر وہی کھیت رہے، اور جو بقیہ ہے وہ جا کر اگر پہنچے بھی ہیں، خود ابرہہ جو ہے واپس پہنچ کر یمن میں، اور وہ پھر ہلاک ہوا ہے، جسم پھٹا ہوا، پھوڑے نکلے ہوئے سال میں پہنچا۔ تو سورۃ الفیل کا مضمون یہ تھا۔ سورۃ القریش کا کیا تھا؟ تمہیں چاہیے ہے قریش کہ تم اس گھر کے رب کی پرستش کرو، تم نے بٹا لگا دیا اس کی حرمت کو، تم نے یہاں بت خانہ 360 پر جمع کر، تمہیں تو یہاں تمہارے جد امجد جو ہے ابراہیم، انہوں نے یہاں آباد کیا تھا، کس لیے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تمہیں اس لیے یہاں جمع کیا گیا، یہ توحید کا مرکز تھا، یہ اللہ کا گھر ہے، تم نے اس کی حرمت کو بٹا لگایا، اس کی عظمت کو جو ہے تم نے گدن پہنچایا، تمہیں چاہیے کہ اب بھی بات۔ یہ پس منظر ہے عرب کا، اور اس میں اب یہ صورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کہ گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب قریش کی، یہ کفار اور مشرکین قریش کی سیادت اور قیادت ختم ہو رہی ہے، اب جو حرمت کعبہ ہے اور عظمت کعبہ ہے اس کا احیاء، اس کی تجدید، ریسٹوریشن جسے آپ کہیں گے، کہ اسے ریسٹور کیا جائے اس کے اصل مقام پر، وہ مقام جس کو کہا گیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اب اس کعبے کی اصل حرمت کو ریسٹور کریں، اس کی اصل عظمت کو بحال کریں، اب پھر اسے صاف کر دیں گے تمام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے۔ یہ تصویریں جو تم نے لا کے رکھی ہیں اور یہ مجسمے جو یہاں پر جمع کر دیے اور بت بنا دیے، ان سب سے پاک۔ تو گویا کہ یہ دو صورتیں اور وہ دو صورتیں بھی آپس میں مربوط ہو گئیں۔ وہ پس منظر ہے قریش کا تاریخی، عظمت خانہ کعبہ کی، قریش کی گمراہی، شرک کا جو انہوں نے نظام اختیار کیا، اس میں پہلی صورت میں پھر قریش کی دنات اور پستی جو ان کے کردار میں در آئی، اور پھر یہ کہ اب اس عظمت کعبہ کی احیاء اور تجدید کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے کہ اب اس کی تولیت تم سے چھین کر ان کو دے دی۔ محمد اور اس کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمیشہ کے لیے متولی ہو گئے اس گھر کے۔ یہ ان 4 سوروں کے درمیان باہمی ربط جو ہے وہ قائم ہوا۔ ان میں سے ان سورتوں کا جو مجموعی جو ہے سورہ ماعون اور سورہ کوثر کا جو مضمون ہے، اس کا ایک تقابل کیجئے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آخری پارے کی جو سورتیں یہ آپس میں بھی ان کا ایک بڑا رشتہ قائم ہوتا ہے مضمون کے اعتبار سے۔ اس میں ایک تو سورہ نون یا سورہ قلم جو 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس میں جو مضامین آئے ہیں گویا کہ یہ 2 صورتیں انہی مضامین کی وضاحت کریں۔ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں سورہ نون میں نون والقلم وما یسطرون کے بعد 3 آیتوں میں حضور کی شان بیان ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، اور اس کے مقابلے میں آگے چل کر آیا سرداران قریش، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اکثر کے نزدیک وہاں ولید بن مغیرہ کا کردار ہے، بعض کے نزدیک اخنس ابن شریح کا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَقِمُهُ عَلَى الْخُرُوجِ۔ وہ کنٹراسٹ ایک ہی صورت میں ابتدائی 16 آیتوں میں سے
پہلے 3 آیتوں میں حضور کا مقام اور اس کے بعد جو ہے مفصل جو ہے کنٹراسٹ بیان کیا گیا ہے جو حضور کے مخالفین تھے. تو بڑا گہرا ربط جو ہے ان 2 صورتوں پر جو مشتمل جوڑا ہے اس کا قائم ہوا سورہ نون یا سورہ قلم. اسی طریقے سے وہ جوڑا سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، ان دونوں کو جمع کیجئے، ان میں کیا مضامین آئے؟ حضور کے لیے نوید، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہاں آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بات وہی انداز، اسی مضمون کی گویا کہ یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر، اس لیے کہ جیسے کہ لفظ کوثر کی شرح میں ہم پڑھیں گے تمام خیرات و حسنات اور اس کی انتہائی محتاط و کثرت یہ اس لفظ کے معنی. اس اعتبار سے گویا کہ جو بیان ہوا ہے سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ الانشراح میں کہ آپ کا آنے والا لمحہ ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے اور آپ کو ہم وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں ایک ہی آیت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کل خیر تمام حسنات انتہائی کثرت اور بہتات کے ساتھ آپ کو عطا کر. اسی طریقے سے نوٹ کیجئے سورۃ الانشراح ختم ہوئی تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور سورۃ الکوثر میں مضمون آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس طریقے سے ان 3 صورتوں کے ساتھ یہ ان 3 مقامات جو ہیں اس آخری گروپ کے، ان سے یہ صورتوں کا جوڑا جو ہے یہ آپس میں. اب اس کے بعد آئیے سورۃ الماعون. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پہلے ترجمہ کر لیجئے. أَرَأَيْتَ، کیا تم نے دیکھا، اور مراد کیا ہے؟ رویت دونوں چیزوں کے لیے آتی ہے، رویت ظاہری، رویت معنوی. رویت معنوی ہی سے لفظ رائے بنا ہے، میری رائے یہ ہے. یہ بھی تو انسان دل کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ رویت باطنی ہے، رویت قلبی کی. گویا کہ دونوں میں یہاں معنی جو ہے مراد ہے. تم نے دیکھا اور تم نے غور کیا، ان کی سیرت و کردار کا تجزیہ کیا. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو جھٹلا رہا ہے دین کو، جزا و سزا کا منکر. وضاحت میں بات میں کروں گا، اب اس طرح ترجمہ کرنا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اب ذرا غور کرو، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکار رہا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاجوں مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے آمادہ نہیں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. المصلین، یا تو یہ کہ الذین هم یراؤون کے ساتھ جوڑا جائے گا، یا یہ کہ خاص طور پر معہود ذہنی کے اعتبار سے وہ جو اس وقت قریش نے نماز قائم کیا ہوا تھا، نظام قائم کیا ہوا تھا نماز کا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل، اس کی حقیقت سے غافل، اس کے مقصد سے غافل، پھر نمازوں کے تارک جو چھوڑ چکے ہیں. الذین هم یراؤون، کوئی خیر کوئی نیکی اگر ہے بھی تو ریا اور سمعہ، دکھاوے کے، بڑائی کے لیے. سخاوت میں اگر کوئی دریا بہاتے ہیں کبھی تو اس میں بھی سوائے اس کے کہ اپنی اظہار ہے اور اپنی شخصیت کا جو ترفع ہے کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں کہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا پست ہے. معون حقیر سی چیز جو عام طور پر بھی گھروں میں ایک دوسرے سے لے کر استعمال کر جاتی ہے، اس کو بھی وہ دینے پر آمادہ نہیں، روک کر رکھتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق مضمون کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی جڑتا ہے 3 صورتوں. سورۃ العلق کی 3 آیات آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 6، 7 اور 8. ایمان بالآخرت کے موضوع پر جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے وہ 3 آیتیں بہت اہم ہیں، بڑی بنیادی ہیں، بہت جامع. کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، یہ واقعہ حقیقت ہے، انسان سرکشی پر، تعدی پر، ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، دیکھتا ہے اپنے کہیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں. میں نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بول دیا میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا، نہ میرا ہاتھ ٹوٹا، نہ میرے کو کوئی اور شاہ بتائی. حرام کھایا میں نے، خوب کھایا، رچ گیا، پچ گیا، جسم کا جز بن گیا، دنیا میں عزت ہو گئی. میں نے یتیم کا مال خراب کر لیا، میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تک نہیں ہوئی. یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مورل لا ہے، اخلاقی قانون، وہ نافذ نہیں ہے. اس کے تو نتائج نکلیں گے آخرت. اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو بہت جزوی، محدود سا نتیجہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت کوئی بدکاری ہو رہی ہے، سفلس ہو جائے گی یا کچھ اور گنوریا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی سب کو نہیں، تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اس کے بھی پھر بڑے
جو ہے پیشگی اہتمام بھی ہو جائیں گے اور بچاؤ کے ٹیکے بھی اور بچاؤ کا سامان ہو جائے گا۔ اصل جو سزا ہے وہ تو وہاں مل گئی، دارالجزا وہ ہے، یہ دارالامتحان۔ تو دارالامتحان میں تو پھر آزادی ملتی ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ یقین اگر دل میں قائم ہو جائے تو گویا کہ سیلف سینسر ہو جائے گا انسان کے اپنے باطن میں، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جواب دہی کرنی ہے، رب کے حضور میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، پھر تو آدمی اپنی خواہش نفس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کر۔ یہ فلسفہ 3 آیتوں میں ایمان بالآخرت کے لیے جو عقلی استدلال، اسی کو دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ریورس آرڈر میں وہی بات ہے، جو بھی آخرت کا منکر ہے اس کے اندر اخلاق کی پستی لازمن، کوئی خیر اور نیکی ہوگی ریاکاری کی ہوگی، دکھاوے کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آخرت پر تو ایمان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہا، اخروی ثواب کے لیے تو نہیں کر رہا، کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی یا تو منفعت ہے، یا تو وہ خیر نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، الیکشن لڑنا ہے، اس لیے اب غریبوں میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت کی خیرات جو ہے وہ تو اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ کوئی خیرات نہیں، یا یہ ہے کہ کوئی شہرت حاصل کرنی ہے، فاؤنڈیشن قائم کر کے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے، بڑے بڑے چندے دے کر وہ عہدے لینے ہیں، خطابات لینے ہیں، ورنہ یہ کہ پستی جو ہے کردار کی وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اگر انسان آخرت کا انکار کرے۔ یہ مضمون گویا کہ وہی سورہ علق والا مضمون۔ پھر سورہ مطففین کے ساتھ اس کا ربط قائم ہے، وہاں بھی یہی بات ہے، وہاں بھی اخلاق کی پستی کی ایک بڑی ہی حقیر سی مثال دی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ڈنڈی مارتے ہیں، اور تف کہتے ہیں فا فا فا، بڑی حقیر شے، ڈنڈی مار کے آدمی نے کتنا نفع حاصل کر لینا ہے، شیر کی بجائے 15 چلاک تول دینا، بہت ہی حقیر، لیکن ایمان بیچ دیا اس نے، ظاہر کر دیا اس نے کہ اس کو ایمان نہیں ہے، نہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے، خریدار نے تو نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے اسے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں حاضر ہونا جواب دہی کرنی ہے، اسی لیے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسے یہ گمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اس بڑے دن جس دن کہ اسے اپنے رب کے حضور میں مواخذے اور محاسبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو وہاں ترتیب کیا تھی؟ اخلاقی دناعت کا ذکر پہلے اور تشخیص کر دی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے، آخرت کا انکار۔ یہاں آخرت کے انکار سے بات شروع ہوئی، ارأیت الذی یکذب بالدین، اور اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا، اس کا نتیجہ ہے اخلاق کی پستی اور دناعت۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور تیسری صورت جس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوال جو اختتام پر آیا ہے سورۃ التین کے، سورۃ التین کے آخر میں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین، پھر کون ہے یا کیا ہے جو تمہیں جزا و سزا کے انکار پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے جس پر ختم ہوئی سورۃ التین، گویا کہ اس کا جواب ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، ذرا ان کے کردار کا مشاہدہ کر لو، ان کی شخصیتیں خود بول رہی ہیں، کتنی بودی شخصیتوں کے لوگ ہیں۔ تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ان کا افتتاح ہوا۔ اب آئیے اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان پر ہم ذرا تفصیل سے غور کریں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، رویت میں 2 بیان کر چکا، رویت بصری آنکھ سے دیکھنا، رویت قلبی دل سے دیکھنا کسی چیز کی حقیقت کو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو شے کی حقیقت کو تو یہ آنکھ نہیں دیکھتی، تو وہ تو دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ جیسے کہ حضور کی دعا ہے رب ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا۔ ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں، کتا بلی بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، یہ ہاتھی چلا آ رہا ہے، یہ بکری ہے، یہ کار چلی آ رہی ہے، یہ ٹانگا ہے، یہ تو کتے بلی نے بھی دیکھ لیا، مجھے تو حقائق دکھا، حقیقت الاشیاء کما ہی، اشیاء کی اصل حقیقت۔ تو رویت ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں تعجب کا انداز بھی ہے اور اس میں گویا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے، دیکھو ان کو جو جزا و سزا کے منکر ہیں،
ان کے کردار پر غور، ان کے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ابھی انہیں سرداری حاصل ہے، سیادت حاصل ہے، قیادت حاصل ہے، یہ چودھری ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، مکے کی حکومت ہے۔ محمد یوں سمجھیے کہ ابھی ان کے کوئی ساتھی نہیں۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود بدا کما فطوبى للغرباء، ابھی کوئی جمعیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھو گے تو اصل عظمت اور اصل عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان۔ ولکن المنافقین لا يعلمون، اگرچہ کہ منافقین کو اس کی علم حاصل نہ ہو، کافروں کو اس کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ دونوں رویتیں یہاں پر مراد ہیں، رویت ظاہری دیکھ لو یہ جھٹلانے، اور ان کی حقیقت دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ الذی، اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی معین شخص، چنانچہ رائے ہے اس میں کچھ حضرات کے نزدیک اس میں اخنس ابن شریق ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، بعض نے ابو جہل کا نام دیا ہے، تو الذی سے معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک یتیم تھا جس کا ولی تھا ابو جہل، لیکن یہ کہ اس کا بال سارا ہڑپ کر گیا تھا، وہ یتیم بہت ہی برے حال میں، بالکل عریاں، لباس بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ قریش کے سرداروں کے پاس فریادی بن کر آیا کہ یہ میرے ولی نے، ابو جہل نے میرا یہ حشر کیا ہے، کوئی میرا مال سے کوئی لے کر دے دے۔ تو سب نے استہزاءً حضور کی طرف اشارہ کیا، تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہو، کہ وہ ہے، وہ دلا سکتے ہیں تمہارا حق ابو جہل سے، ہم تو نہیں دلا سکتے، ہماری تو اس کے سامنے پیش نہیں جاتی۔ ہاں وہ ہے، وہ یتیم بیچارہ، اسے کیا پتا یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا حضور کے پاس، جا کر اس نے وہی فریاد کی۔ آپ فوراً ساتھ گئے، ابو جہل سے کہا کہ اس کا مال اس کے حوالے ہے، اور بے چونو چڑھا ابو جہل نے حضور کے حکم پر عمل۔ پھر لوگوں نے کہا لو یہ تو ثابت ہو گیا، یہ بھی گیا، محمد کا حکم اس نے مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے سکے بوٹی ہو جائیں گے اگر میں نے یہ کام نہ کیا، ایسی دہشت مجھ پر ڈالی، میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا میرے لیے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں۔ بہرحال یہ معین اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مراد، لیکن وہی جو اصول ہے تفسیر کا کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اگر کسی شخص معین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی بھی ہو تب بھی جو اس کے الفاظ کے اندر مضمون کا عموم ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تمام منکر جو ہیں آخرت کے، اگر ان کے کردار کا جائزہ لوگے تو وہ یہی ہے، یکذب بالدین، جو جھٹلاتے ہیں دین۔ یہ دین کیا ہے؟ اس کی لغوی اصل کچھ اور ہے، اصطلاحی مفہوم کچھ اور ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ لغوی اور اصطلاحی مفاہیم میں بہت کافی فرق ہوتا ہے، اگرچہ کوئی نہ کوئی ربط و تعلق تو ہوگا۔ ایک زبان کا ایک لفظ ہے، اس زبان کے اندر اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، پھر یہ اس سے پک اپ کیا گیا، اس کو چوز کیا گیا، اور کسی خاص سائنس کے لیے اس کو اصطلاح بنا دیا گیا، تب اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ اس لفظ سے مراد اس سائنس میں یہ ہے۔ اس اعتبار سے دین کا لفظ بھی ہے، اور دین ایک ہے اس کا تکمیلی مفہوم، اصطلاحی مفہوم۔ اگلی جو صورت آئے گی جو انشاءاللہ اب ہم جو غالباً 8 تاریخ کو ہم پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اگلے جمعے میں بھی میں یہاں نہیں ہوں، اگلا ہفتہ بھی نکل جائے گا، درس نہیں ہوگا۔ اب تو ستمبر کا جو پہلا جمعہ آئے گا وہ غالباً 6 کو ہے، تو 7 تاریخ کو انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم وہ صورت پڑھیں گے، سورۃ الکافرون۔ کافرون میں جو یہ لفظ آیا ہے دین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ختم ہوئی لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ وہ اصطلاحی معنی میں آیا، یہاں کے اصل لغوی مفہوم میں آیا ہے۔ اس کی لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیش ہے، دین حق سے مراد کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد کیا ہے۔ تو جو لوگ تفاصیل جاننا چاہیں وہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، ایکسس ہے، اسے سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے۔ سیرت النبی تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اگر یہ آیت نہ سمجھے کہ مقصد بعثت نبوی کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہاں دین کس معنی میں آیا؟ تو میں اجمالاً، اس لیے میں نے یہ بات بیان کر دی کہ جنہیں تفصیل کی جن سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھیں، لیکن یہ کہ اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر عربی زبان میں لفظ دین کے معنی ہے بدلہ، جزا و سزا۔ اسی لیے کما تدین و تدان، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا مرو گے، کما تدین و تدان، بدلہ ملتا ہے۔ دناہم کما دانوا، امرؤ القیس کا یہ مشرا ہے،
ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، بدلہ ہم نے چکا لیا، جیسے اندرا گاندھی نے کیا تھا، کہا تھا کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat، ہم نے یہ پاکستان کو 2 لخت کر کے اور 1 لاکھ کے قریب ان کے فوجی قیدی بنا کر ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ گویا کہ امرؤ القیس کی زبان میں گویا کہ اس نے وہی بات کہی تھی کہ دنّاہم کما کانوا، مسلمانوں کے ساتھ آج ہم نے وہ سلوک کر لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ، اور 800 برس تک یا 1000 برس تک۔ تو اصل مفہوم اسی لیے دین کہتے ہیں، قرض، دین، یہ الفاظ تو وہی ہے، صرف دین میں زیر ہے، اس پر زبر ہے، باقی تو حروف اصلی تو وہی ہے۔ قرض وہ شے ہے جو واپس آنی ہوگی، اگر آپ نے ہدیہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، ہبہ کیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنا ہبہ کیا ہوا مال واپس لینے والا اگر کوئی ہے ایسا دنی الطبع، تو وہ ایسے ہے جیسے اپنی وہ الٹی کو، قے کو چاٹ رہا، آپ نے دے دیا تو دے دیا، واپس کیا لینا؟ ہبہ واپس نہیں آئے گا، عطیہ واپس نہیں آئے گا، صدقہ واپس نہیں آئے گا، تحفہ آپ دیں گے، ہدیہ دیں گے، واپس نہیں آئے گا، دین اسے کہتے ہیں جو واپس۔ تو یہ مفہوم جان لیجئے کہ دین کا اصل لغوی مفہوم یہ، یہاں سے آگے بڑھ کر یہ قانون کے معنی میں استعمال ہے، یہاں سے آگے بڑھ کر اس لیے کہ قانون کے تحت جزا و سزا ہوتی ہے، بدلہ ملتا ہے کسی قانون کے تحت، لہذا قانون جو ہے وہ گویا کہ لفظ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے، جزا و سزا کسی قانون سے ہو تو قانون کے معنی میں، پھر قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے، پھر یہ نظام حق، نظام اللہ، دین اللہ، وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کا دین۔ تو اگلی 2 صورتوں میں یہ دین کس معنی میں آ رہا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، وہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے، وہ دین اللہ ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں فرمایا دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ تو ہوتا جس نے خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تو اس نے بلایا اور انہیں بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے وزیر داخلہ بنا دیا یا وزیر خوراک بنا دیا یا وزیر زراعت بنا دیا یا چلیے وزیر اعظم بنا دیا، کچھ بھی کہہ دے، بادشاہ تو نہیں بنایا، بادشاہ تو وہی تھا، خواب دیکھنے والا، اور اس کا ایک نظام تھا، اس نظام کے اندر ایک بڑے عہدے پر حضرت یوسف فائز ہوئے، ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ نظام کو بدل دے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک کذالک کدنا لیوسف، وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے اس نظام کے تحت کہ جو بادشاہ کا نظام وہاں قائم تھا، ہم نے اس کے لیے خصوصی تدبیر کر دی۔ تو اب یہ میں نے 4 درجوں میں بات بیان کر دی۔ اصل مفہوم بدلہ، اور بدلہ جزا یا سزا کی شکل میں ہوگا۔ اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ کی جو 3ری آیت ہے اس میں آئے مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مختار مطلق، اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں سے اوپر چلے گا تو قانون، اس سے اوپر بلند ترین شکل نظام اللہ کا دین اللہ، نظام بادشاہ کا دین الملک ہے، نظام جمہوریت کا دین الجمہور ہے، اس لیے کہ اس میں آخری تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے، اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ البتہ یہ جہاں تک 2 حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی،
اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی. یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا تھا اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل. لیکن ایک حیات اس سے پہلے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی. یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے. مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی. اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے. لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے. اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے. اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلاں را اشارہ کافی ہے. عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے. وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. معلوم ہوا 4 ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیاء ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے. لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ 2 نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے. اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا. میں بار بار، چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا. اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی. ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق. وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ 2 اماتیں اور 2 احیاء، اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا. یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا. کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی، تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جائے گا. اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر. اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر. اور اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل. اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے. گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، تمہیں 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے. اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہیں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا. تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا، یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ، دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا،
دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا اور اس کے بعد زندگی، گویا کہ تین زندگیوں کے مابین دو موتیں حائل ہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے اس کے بات ثابت یہ ہوا تین زندگیوں کے مابین وقفے ہیں دو موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں۔ پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے، اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال پر بحث کی گئی۔ اللہ کے تین کام بنیادی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دے، یہ خلق ہے۔ اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہے وہ ان تین کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے۔ تین بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے، ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بننا۔ آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے۔ وخلقنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے۔ معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی۔ البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے، انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع۔ پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق۔ اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر۔ تو یہ تین بنیادی افعال ہیں۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے، وہ ہماری تخلیق اول جو ہے، وہ جو تخلیق اول ہے ہماری، وہ عالم ارواح میں ہوئی، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب۔ اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا، ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ۔ تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائمی ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم ہے۔ ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی، اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا۔ اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے۔ اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم میں جو عنصری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، وہ جو روح معین ہے اس شخص کی، اس کو لا کر شامل کیا گیا، اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا۔ اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی۔ در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی دوسری کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے، جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح تھی۔ اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، پھر دوسرا احیاء ہوگا، اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی، اخروی زندگی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی۔ یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انواع۔ اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرأت کر کے عرض کر رہا ہوں
اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہ ابدی ہے، جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں۔ البتہ اسی کا ایک اور خامس پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے۔ اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے، میرا جو بھی وجود ہے، میرا تشخص جو اس وقت ہے، علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ، جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے۔ کوئی شے جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے، جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں صور علمیہ۔ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں، تو ہماری ایک پوٹینشل ایگزسٹنس جو ہے، پوٹینشل ہے، یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں، اور وہ ہمیشہ۔ اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوا، وہ ہمارا وجود خارجی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، مادی جسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا، وہ ابدی ہے۔ اب یہ ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن میں سے حیات دنیاوی تو ہمارے سامنے کی شے ہے، ہمارے تجربے کی شے ہے، حیات اخروی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے۔ لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، پوری بحث ہے، پوری شرح و بسط کے ساتھ ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہیں یہ خالص علمی باتیں ہیں، یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے، اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمات سے، اور عاقلہ را اشارہ کافی ہے۔ اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگ ترام، اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ پہلا شعر، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوکت ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے۔ کیا تم سال گنتے ہو 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے۔ بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کہ جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو زندگی سمجھتے ہیں بس پیدائش سے موت تک کا وقت، لیکن کیا یہ 30، 40، 50، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس میں شعور ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا یعلم بعد علم شیئا، پھر کچھ شعور نہیں رہتا۔ بیچ کے 30، 40 سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں، تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے؟ اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے، کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی؟ اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر 70 برس کی زندگی بھی ہو تو 40 برس تو گزر جاتے ہیں، بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے، تو بیچ میں کیا ہے وہ 2 دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے، حرکت ہے، ارادے ہیں، عزائم ہیں، امنگیں ہیں، آپ کچھ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی ہے۔ تو زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی بہت طویل عمل، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب یہ جو جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے، بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے۔ اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی ابدیت، ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا، اسے ختم نہیں ہونا۔
وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اس لیے کہ ابدا خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی آیا، اور خالدین فیہا ابدا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے۔ البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا 9 مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں، بس یہاں سے سمجھے گا۔ ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو، گزار آئے ہو۔ ایک زندگی، ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے، اور وہ زندگی جو ہے وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود، پوٹینشل وجود موجود تھا، علم خداوند۔ اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، فارسی کا، فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خدرا۔ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر، ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت، اندر کی شے، میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا، یعنی میں تھا موجود، ایک صور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا۔ اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا، لیکن میں تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا، بالکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر، یہ ایک مثال آگے دی ہے تشبیہ، سی پی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے، موتی ظاہر نہیں ہوتا۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، پروردگار تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی، مجھے بھی بنائی۔ یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطعی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے، اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرا ہے، لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکماء اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، میرے اندر قوت کا لاوا تھا جو کھول رہا تھا، میرے اندر خلاقی تھی، لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا، اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ الباری، الخالق، المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی، یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی، یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی، اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے۔ تو بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا، جیسے سی پی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو۔ تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خدرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں۔ یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ۔ کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے
کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہوں، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی، نوٹ کیجئے 5 میں نے مراحل بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب، جاویداں پہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سن چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کے۔ یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھیں، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان 5 جو میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں، بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان، جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ ایک 30 سال کا امتحان، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالٹیٹیو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سکتا۔ تو یہ اس کا امتحان، یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے، اور وہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی، تو پہلے امتحان میں پاس ہو گئے، اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا،
تو گویا کہ وہ ناکام ہوا. وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل. اب جس نے پہچان لیا اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب عمل کا امتحان شروع ہوگا. اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے رکو. پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا. پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے. پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیش ہو رہی ہے. لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو. بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا. اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کرنا. یہ امتحان کامیاب ہوئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین. گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں. اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4,500 سال قبل کی دنیا. کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی. لیکن نکل گئے. پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے. اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہی امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا. وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا. فلما بلغ معہ السعی، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا. اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے. میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے. آخری امتحان جو ہے ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر. جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم، تم نے سب پاس کر دیا. یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں. کلمات اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ. بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ ان تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا. اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام. تو در حقیقت پوری زندگی امتحان. یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا. یہ سب کیا ہے؟ امتحان. چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلا، انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے.
اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔